ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ایک اڑھن ہے دل کے اندر، ایک درد ہے جو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جن میں علماء کی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبد الخالق صاحب، جوائنٹ سیکرٹری حضرت مولانا سورج اختر صاحب، نائب صدر آصف قریشی صاحب، دوسرے ساتھی ہمارے مفتی احمد صاحب، مفتی قادر صاحب، سب جمعیت علماء کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اس پیغام کو لے کر پورے مظفر نگر کے اندر ہی نہیں، پوری یو پی کے اندر، پورے ملک کے اندر دورہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ راستہ آپ کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جس راستے پر آپ کو یہ علماء لانا چاہتے ہیں وہ راستہ آپ کو آبادی کی طرف لے کر آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ تین باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ نمبر ایک، شادی اور بیاہوں میں فضول خرچی کرنا۔ نمبر دو، بڑے موبائل سے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو دور رکھنا۔ نمبر تین، اعلیٰ تعلیم کا اپنے یہاں ایک اعلیٰ تعلیم کا نظام بنانا، اپنی بچیوں کو جو غیروں کے اسکول میں جاتی ہے ان کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم کا اسکول اپنے یہاں قیام کرنا، اور جو ہے اپنی بچیوں کو غیروں کے اسکول میں نہ بھیج کر اپنے اسکولوں میں بھیجنا۔ یہ تین باتوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات شادی اور بیاہوں میں فضول خرچی کرنا۔ مسلمانوں، ایک بات ذہن میں رکھو، جو غریب طبقہ ہے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہے جب اس کی بچی جوان ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جائیں تو جائے کہاں، ہم کرے تو کرے کیا، اس لیے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں جو عبد الرحمان ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 25 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اسی کے بعد 10 دن کے بعد عبد الرحیم کے گھر میں شادی ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی میں 30 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، عبد الرحمان اپنی بیٹی کی شادی میں 5000 آدمیوں کا پروگرام کرتا ہے، عبد الرحیم اپنی بیٹی کی شادی میں 10,000 آدمیوں کا پروگرام کرتا ہے، عبد الرحمان اپنی بیٹی کی شادی میں کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھلاتا ہے، تو عبد الرحیم بھی اسی طریقے سے کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح، شیطانوں کی طرح، ڈنگروں کی طرح، بھینسوں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی شادیوں کو آسان بناؤ، لیکن جب ہماری بچی جوانی کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے، ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ماں باپ یہ سوچتے ہیں ہماری بچی اب بڑی ہو گئی، ہمیں شادی کا انتظام کرنا ہے، لیکن ہمارے اس محلے میں عبد الرحمان نے 1 مہینہ پہلے 25 لاکھ کی شادی کی ہے، عبد الرحیم نے اپنی بیٹی کی شادی میں 30 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، جو آپ کے گھر کے نیچے، جو آپ کی برابر میں، جو آپ کے مکان کے نیچے، جو آپ کے محلے میں جو نتو اور پتو کی گھڑی پڑی رہتی ہے وہ سسک رہی ہے، وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے، اماں جان، ابا جان، عبد الرحمان کی بیٹی جو میری سہیلی کی اس کی شادی ہو گئی ہے، عبد الرحیم جو اس کی بیٹی جو میری سہیلی تھی
اس کی شادی ہو گئی ہے، 30 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، وہ اپنی ماں سے التجا کرتی ہے، اماں ہم بھی اب بڑے ہو گئے، ہماری شادی کم ہوگی۔ مسلمانوں، یہ آہ جب اس بچی کی زبان سے نکلتی ہے ڈائریکٹ عرش معلیٰ پر ٹکراتی ہے۔ مسلمانوں، وہ غریب بچیاں گھروں میں بیٹھ کر سسکتی ہیں، روتی ہیں، رضائی میں، لحاظ میں، کمبل میں منہ دے کر روتی ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ کے پاس بھی 25 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے ہوتے تو ہمارا ماں باپ بھی ہماری شادی میں اتنا خرچہ کرتے۔ لیکن اس عبد الرحمن کو، اس عبد الرحیم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو تیرے گھر کے نیچے، تیرے گھر کے برابر میں، تیرے گھر کے نیچے جو غریب بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادی کا بندوبست کیسے ہوگا؟ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھیں، جن کے اوپر حج فرض ہے اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ ہم 1 لاکھ روپے خرچ کر کے، 2 لاکھ روپے خرچ کر کے، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے، 10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، وہاں سے شاپنگ کر کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے عمرے کے پیسے سے، حج کے پیسے سے کسی بیوہ اور غریب بچی کی شادی کر دی، اس کے مقبول عمرہ اور حج کے ثواب کی گارنٹی میں لے۔ مسلمانوں، آپ کے گھر کے نیچے جو غریب کی بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادی کون کرے گا؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ جب وہ بچی سن رہی ہے، جب اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ اماں جان، ابا جان، ہماری شادیاں کب ہوگی؟ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اس کی آہ ہمارے اس گاؤں کو لگ گئی، خدا کی قسم ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اب نئے نئے رواج شروع ہو گئے ہیں۔ 3 دن پہلے، 2 دن پہلے لڑکے والے لڑکی کے گھر پر فون کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا کمرہ سجانا ہے، ہمیں سامان شفٹ کرنا ہے، تو لہذا ہم 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے سامان لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ لڑکی کا باپ ہلکی سی آواز میں کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، لڑکی کا سامان تیار رکھا ہے، آپ آ کر لے جاؤ۔ لیکن وہ ظالم، وہ لڑکے والے جانوروں کی طرح، ڈکیتوں کی طرح، چوروں کی طرح ٹرولی بھر کر، ٹریکٹر بھر کر، ڈشیز بھر کر، ٹرک بھر کر سامان لے کر جاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ جو محلے میں غریب کی بچیاں بیٹھی ہیں ان کو بہکاتے ہیں، ان کو اڑاتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ان کی بد دعا آپ کو لگ گئے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ 5000 آدمیوں کا 2000 آدمیوں کا پروگرام کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، بٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے، لیکن کھڑے ہو کر کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تیرے لاڈلے محبوب نے یہ کہا تھا، ہم اس کا الٹا کریں گے۔ جب آپ اللہ کے رسول اور اللہ سے مقابلہ کرو گے، آپ اس کے عذاب کو جھیل جاؤ گے، ایک پھونک، ایک چیز برداشت نہیں کرو گے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لٹ لے کر مارنے کے لیے آئے گا، ڈنڈے برسائے گا،
पत्थर बरसाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज होने की अलामती और निशानियां ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज होने की बिना पर अपने लाडले महबूब की सुन्नत को पामाल करने की बिना पर आपके ऊपर कई लाख मुरब्बा मील जमीन को तंग कर दिया। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अब से 10 साल पहले और 15 साल पहले जो हजरात यहाँ बैठे हैं सब जानते होंगे, हम लोग कहीं भी खड़े होकर रोड पर अपनी नमाजें अदा कर लिया करते थे। आज रोड पर नमाज पढ़कर दिखाओ, वीडियो वायरल होगी, कल आप जेल में होंगे। राजस्थान का वाकया है, एक बस में एक जमात जा रही थी, जमात वालों ने बस वाले से दरखास्त की कि हमें नमाज पढ़नी है, रोड पर नमाज अदा की, किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी, बस वाला भी सस्पेंड, कंडक्टर भी सस्पेंड, ड्राइवर भी सस्पेंड और ड्राइवर को जेल जाना पड़ा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को, हिंदुस्तान की कई लाख मुरब्बा मील जमीन को हमारे ऊपर तंग कर दिया है, हमें अपने घरों में घुसा दिया है। आज कई हमारे मदारिस के ऊपर मुसीबतें आ रही है, कई हमारे मकातिब के ऊपर मुसीबतें आ रही है, कई हमारी मसाजिद की जांचें हो रही है। आप नई मस्जिद बनाने के लिए जाए, आपसे सैकड़ों कागज मांगे जाते हैं। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के नाराज होने की अलामत है। जब अल्लाह नाराज होते हैं तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर ऐसे बादशाह को मुसल्लत कर देते हैं जो हमारा इलाज करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बादशाह, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे वो यूपी का हो, ऐसे बादशाह को मुसल्लत कर दिया है, हमें सांस लेना भी गोबर हो रहा है। हम मुकम्मल अपने ईमान पर कायम नहीं रह सकते हैं, हम अपने मसाजिद की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, हम अपने मकातिब की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, हम नई मसाजिद नहीं बना सकते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के नाराज होने की अलामत है। मुसलमानों, हमें सोचना है, बहुत अहम बात है, ये दर्द है दिल में जो आपके सामने बयान कर रहा हूं। अभी हम एक शादी में से आ रहे हैं, वादा ये किया था कि नहीं बिठाकर खाना खिलाएंगे, हमें बिठाकर खाना खिलाया, लेकिन बड़ा प्रोग्राम, वही जो बातें मैं बता रहा हूं, वही प्रोग्राम 10 से 15 हजार आदमियों का प्रोग्राम कर रखा था और चंद लोगों को, उलमाओं को बिठाकर खाना खिलाया, वरना सब लोग डंगर और जानवरों की तरह खड़े होकर खाना खा रहे हैं। खड़े होकर खाना खाना किसकी अलामत है, आप बताओ? खड़े होकर खाना कौन खाता है? वो घास कौन खाता है खड़े होकर? जानवर खाते हैं। ये मुसलमान की अलामत हो सकती है? नहीं हो सकती। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ है। तो आज इस मजमे के अंदर, इस मदारिस के अंदर, ये मदारिस नहीं है, यहां मेहमानों ने रसूल पढ़ते हैं, यहां फरिश्ते तलबा के पैरों के नीचे अपने पैर बिछाते हैं। ये ऐसी बाबरकत जगह पर आप तशरीफ रखते हैं, ऐसी बाबरकत जगह में आप तशरीफ रखते हैं। आप आज ये अहद करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम कभी खड़े होकर खाना न खाएंगे न खिलाएंगे। हाथ उठा के वादा करो, सब लोग हाथ उठा के वादा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। और अपनी बेटी की शादी में दिखावा नहीं करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मुकम्मल हुई, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अपनी बच्चियों को गैरों के स्कूल से हटाकर अपने स्कूल में पढ़ाना, वो कैसे पढ़ाया जाएगा? आए दिन ये खबरें मौसूल होती रही है और रोजाना होती है कि फुला की बच्ची फुला के लड़के के साथ चली गई।
فلاں کی لڑکی فلاں کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی، اور حد تو جب ہو جاتی ہے جب ہماری مسلم بچی غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم کا نظام نہیں ہے، ہمارے پاس اعلیٰ اسکول نہیں ہے۔ ہماری بچیاں غیروں کے اسکول میں جاتی ہے، غیروں کے اسکول میں جانے کے بعد غیروں کے بچوں کے ساتھ بہنا پھسلا کر وہ لوگ لے کر جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر مسلمان کا بچہ کسی غیر مسلم کی بچی کو اپنے ساتھ لے کر جائے تو لوگ جہاد کہلایا جاتا ہے۔ اگر مسلم غیر مسلم کا بچہ مسلم لڑکی کو لے کر جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کا کوئی نام دیا گیا ہے؟ کوئی نام نہیں دیا گیا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر نہیں آئیں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے، نہ حضرت عثمان غنی آئیں گے، نہ حضرت علی آئیں گے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، بلکہ آپ میں سے ہی کسی ایک کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ اب ہم اپنی بچیوں کو 5 سال سے لے کر 18 سال کی بچیوں کو اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھائیں گے اور دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم کا نظام بنائیں گے۔ کیا آپ کو کرنا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہوگا جو میں نے پہلے ایجنڈے پر بات کی ہے، جب آپ اپنی شادی اور بیاہ میں فضول خرچی کو کم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ہم شیطان کے بھائی نہیں ہیں، نہ ہم شیطان ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ لڑکیوں کی تعلیم کا نظام کب ہوگا؟ جب آپ یہ طے کریں گے کہ ہم اپنی شادی اور بیاہ میں فضول خرچی کو کم کریں گے، اور انشاءاللہ فضول خرچی نہیں کریں گے۔ جب آپ سے مفتی عبدالقادر صاحب اور محتمم صاحب یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں 5 سال سے لے کے 20 سال تک کی بچوں کا اعلیٰ تعلیم کا نظام مدرسے کی برابر میں جگہ لے کر یہی تک بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ اگر آپ سے 10,000 روپے مانگے جائیں گے آپ 50,000 روپے دیں گے، جب آپ سے 5,000 روپے مانگے جائیں گے آپ 25,000 روپے دیں گے، اس لیے کہ جو آپ فضول خرچی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی میں کر رہے ہیں، جب ان سے باز آ جائیں گے آپ کے پاس سیوی اکٹھی ہوگی۔ مسلمانوں، اپنی بچیوں کی تعلیم کا نظام ہمیں ہی بنانا ہوگا۔ یہ مولوی صاحب کہیں سے باہر سے پیسہ لوٹ کر نہیں لائیں گے، یہ محتمم صاحب اپنا گھر نہیں بیچیں گے، بلکہ آپ کو کھڑے ہو کر گاؤں والوں کو، بستی والوں کو، اس بستی میں رہنے والوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ نہیں، ہم اپنی بچی کو اپنے اسکول میں اعلیٰ تعلیم دیں گے۔ ہم 2 ٹائم کھانا نہیں کھائیں گے، 1 ٹائم کھانا کھائیں گے، مرغا نہیں کھائیں گے، چٹنی کھا لیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، آلو کھا لیں گے، لیکن اپنی بچوں کا اعلیٰ تعلیم کا نظام اتنا ہمارے گاؤں بہاری میں نہیں ہو جاتا، اتنا ہم چین کی نیند نہیں سوچتے۔ یہ طے آپ کو کرنا ہے۔ کہاں تک؟ کتنی بچیاں ہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے۔ 2 اچھا، کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے؟
8ویں تک، 8ویں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ بچی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ 12 سال. اس سے اوپر بچی کہاں آتی ہے؟ تو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، یہی تو سمجھا رہا ہوں، یہی تو سمجھا رہا ہوں. آپ کو اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرنا ہے، آپ کو ان کے محترم صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہے. اس گاؤں میں 150 بچی نہیں ہے، اس گاؤں میں کئی سو بچیاں ہیں، کئی سو بچیاں ہیں. 150 بچی پڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے تعلیم کا، میں گزشتہ سال بھی آیا تھا، میں نے اس کے اوپر بیان کیا تھا، اللہ سے دعا بھی کی تھی. ہم سب لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں 150 بچی نہ ہو، بلکہ آپ کے ہاں 500 بچیاں، گاؤں کی وہ تمام بچیاں ہو جو پلے کلاس سے لے کر اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے یہاں ہائی اسکول اور انٹر کرے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ہر گاؤں میں یہ کرنا چاہتے ہیں. جنرل آپ یہ چاہتی ہے. مسلمانوں، آپ کی بچیاں جب غیروں کے اسکول میں جائے گی، آپ اخبارات پڑھتے ہیں، آپ موبائل دیکھتے ہیں، آئے گی یہ خبریں موصول ہوتی ہے کہ فلاں کی بچی مرتد ہو گئی ہے، فلاں کی بچی مرتد ہو گئی ہے. اور جب کسی کی بچی مرتد ہو جاتی ہے، اس کی سات پشتیں خراب ہو جاتی ہیں. سات پشتوں تک اس کا نشان باقی رہتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تمام گاؤں والے. 2 روٹی کی جگہ مسلمانوں 1 روٹی کھا لینا، مرغے کی جگہ چٹنی کھا لینا، گوشت کی جگہ آلو کھا لینا، لیکن ایک ایسا غلہ اپنے گھر میں بنا لو کہ روزانہ اس کے اندر 100 روپے ڈالو کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے، اپنی بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک شاندار مرکز کا، اسکول کا قیام اسی گاؤں میں کریں گے. جب آپ یہ طے کر لیں گے، اب مفتی صاحب کی اور محترم صاحب کی ہمت جو ہے الحمدللہ بڑھ جائے گی. کہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے اس گاؤں میں ایک اعلیٰ اسکول کا قیام ہے. تیسری اور لاسٹ بات، اس لیے کہ مجھے وقت کم دیا گیا تھا، میں اپنے وقت کے مطابق صحیح چل رہا ہوں فی الحال. تیسری بات، بچوں اور بچیوں کو بڑے موبائل سے دور رکھنا بہت اہم بات ہے. کیسے؟ ہمارے 5 سال سے لے کر کم سے کم 20 سال کے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے. کام کرنے والوں کے لیے اچھا ہے، لیکن جو بچے اور بچیاں پڑھ رہے اس موبائل کو دیکھتی ہے، شیطان کو دیکھتی ہے، ان کے لیے زہر ہے، ان کے لیے آفت ہے، ان کے لیے مصیبت ہے. کیسے؟ آپ کام کر کے آتے ہیں، بچہ ہے، بچیاں 8 سال کی 10 سال کی بچیاں آپ کے سامنے روتی ہے، ابا موبائل دکھا دو، ہمیں گیم دیکھنا ہے. آپ پیار محبت سے موبائل پھینک کر مارتے ہیں، لو دیکھ لو. اس کے بعد آپ تھکے پٹے ہوتے ہیں، کوئی کھیتوں پہ سے آتا ہے تھکا پٹا ہوتا ہے، کوئی مزدوری پہ سے آتا ہے تھکا پٹا ہوتا ہے، کوئی اپنے کام پر سے آتا ہے، کوئی اپنے بزنس کر کے آتا ہے، آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے. اب جو ہے اس کے بچے، یہ موبائل ایسی بلا ہے کہ جب اس موبائل پہ آپ فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو گندی چیز اس کے اندر دکھائی دے گئی، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دیا، تو اب آپ پوری رات دیکھتے رہو، آپ کو وہ گندی چیز ہی دکھاتے رہے گا. یہ اتنا بڑا شیطان ہے. مسلمانوں، ایک بات بہت دکھے دل سے میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم رونا آتا ہے. جو بچیاں، ہماری بچیاں 15 سے 16 سال میں بالغ ہونی چاہیے تھی، اس شیطان کی وجہ سے 12 سال میں بالغ ہو گئی. مسلمانوں، یہ سوچنے کا مقام ہے. پیار و محبت
بچوں سے کرو، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پہننے کو لے کر آؤ، لیکن اگر اس کی ضد کرے تو معذرت کر دو کہ بیٹا اپنے گھر کے اندر ایسی تعلیم کا نظام بناؤ کہ بیٹا یہ موبائل تیرے لیے اچھا نہیں ہے، چھوٹا موبائل رکھ لے، اگر مجھے کال کرنی ہے، ابا سے ذرا پیار ہے تو مجھے کال کر لینا، بیٹا بڑا موبائل تیرے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے جوان بچے، چھوٹی عمر کے بچے 12 15 ہزار کے موبائل خریدتے ہیں، موبائل خریدنے کے بعد آج تو گندی چیز دیکھتے ہیں۔ ماں باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو موبائل دیا ہے، میرا بچہ پڑھ لکھ کر کامیاب بنے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں بن رہا ہے، وہ جہنم کے راستے پر آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ مسلمانوں، آپ کو یہ طے کرنا ہے، آج کے زمانے میں کئی واقعے ایسے ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں۔ اب مسلمانوں کے بچے جب رات کو چوکڑی میں کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان کے بچے رات کو چوکڑی میں کھڑے ہو کر 5-7 بچے کھڑے ہیں اور ایک مالدار کا بچہ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ بیٹا میں آج 50,000 کا موبائل لایا ہوں، لیکن اس کی برابر میں اس کا ایک دوست، اس کی برابر میں جو غریب کا بچہ ہے، وہ بھی اس کے ذہن میں یہ بات گھر کر جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے یار یہ تو 50,000 کا موبائل لایا، میرے پاس تو 1500 روپے کا یا 2000 کا موبائل ہے، اب میں ان کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ 5 بچے کھڑے ہیں، 5 بچوں میں سے 2 بچے ایسے ہیں جن کے پاس چھوٹا موبائل ہے لیکن وہ چوکڑی میں رہتے ہیں۔ اب وہ بچے اپنے ماں باپ کو جا کر کہتے ہیں اے اماں جان، اے ابا جان، اگر تم نے 2 دن میں 3 دن کے اندر ہمیں بڑا موبائل لے کر نہیں دیا تو میں زہر کھا لوں گا، یہ گھر سے نکل کر چلا جاؤں گا، یہ نہر میں کود جاؤں گا۔ ایسی دھمکیاں ماں باپ کو دیتے ہیں۔ باپ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، ماں گھر کا کام دیکھتی ہے، ماں بھینس پالتی ہے، ماں بھینس کی سنی کر رہی ہے، بھینس کو بھس کھلا رہی ہے، جنگل میں جا کر کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، لیکن وہ شیطان بچہ، وہ ظالم بچہ ایک مالدار کے بچے کے کہنے کی وجہ سے اس ماں باپ کو پریشان کرتا ہے۔ 2 دن ہوتے ہیں پھر ماں کو ٹارچر کرتا ہے، 3 دن ہوتے ہیں پھر ماں کو ٹارچر کرتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ ماں کو لاسٹ دھمکی دیتا ہے اگر 2 دن کے اندر آپ نے مجھے موبائل لے کر نہیں دیا تو میں آپ کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا۔ وہ ماں باپ ٹینشن میں آ جائے، وہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ کرے تو کیا کرے، ہم جائے تو جائے کہاں۔ باپ بیچارہ 10,000 روپے بیاج پر لاتا ہے، ماں اپنے کنڈل بیچتی ہے، ماں اپنے گھر کا اناج بیچتی ہے، اس ظالم بچے کو لا کر بڑا موبائل دیتی ہے۔ جب وہ بچہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر بڑا موبائل لے کر آتا ہے، بڑا موبائل لے کر رات کو اپنے ان دوستوں کی چوکڑی میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے دیکھو میں بھی بڑا موبائل لے آیا، اس کے اندر چپ ڈالتا ہے، نیٹ ڈالتا ہے، برابر میں واپس رات کو 12 بجے کے بعد گھر جاتا ہے، برابر میں ماں لیٹی ہوئی ہے، باپ لیٹا ہوا ہے، بہن لیٹی ہوئی ہے، بھائی لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ ظالم بچہ جس نے اپنے ماں باپ کی نیند کو 5 دن سے حرام کر رکھا ہے، وہ رات کو کنگن اوڑھ کر رات کو گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی ہو رہا نا سننا، ایمانداری سے بتاؤ یہ بات یہی ہو رہا نا؟ ہمیں اس کے اوپر انکش لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم باتیں میں نے بتائی ہے آپ کو، اگر آپ تمام لوگ یہ عزم مصمم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو خدا کی قسم آپ کے گھر میں رونق آئے گی، آپ کے یہاں نیکی کے فرشتے بھی آئیں گے، آپ کا گھر جو ہے خوشحال ہوگا، آپ کے گھر میں نہ لڑائیاں ہوگی نہ جھگڑے ہوں گے۔ آئے دن گھروں میں موبائل کو لے کر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ ایسا شیطان ہے۔ بھائی ان 3 باتوں کے اوپر امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ تمام لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ امید دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔